لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پرائیویٹ جتنے بھی گروپ ہیں اس میں اکثریت یہ کہوں کہ شاید 90% جو حاجی جاتے ہیں وہ فارم کمپلیٹ ہی نہیں کرتے۔ پرائیویٹ گروپ والے ہاتھ میں حاجی کے فارم دیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو مخصوص فارم ملتے ہیں، یعنی 150 کا کوٹا ہے تو 150 فارم ملیں گے، تو وہ حاجی کو دیتے نہیں ہیں بلکہ حاجی کے قوائف منگوا کے خود ہی فارم بھر دیتے ہیں، باقی سارے کام بھی خود کر لیتے ہیں۔ حاجی تو اب اکثر جو پرائیویٹ گروپ والے اپنا فارم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ فارم میں یہ لکھا ہوتا ہے، پہلے لکھا ہوتا تھا، اب بھی لکھتے ہوں گے کہ یہ فارم میں نے پڑھ لیا ہے، پھر وہ اوبلک ہوتا ہے سمجھ لیا ہے۔ یہ ایسا پیچیدہ ہوتا ہے، ایسا پیچیدہ ہوتا ہے کہ شاید لیکچرار بھی نہ سمجھ سکے، پروفیسر ہو تو سمجھ سکے۔ اتنا ایمانداری کی بات ہے، اتنا ہارڈ ہوتا ہے یہ، اور ایسی ان کی اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے یار کیا بولوں، میں بولوں گا تو وہ بولتا ہے یار اتنا ستاتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، اور جو حساس آدمی وہ بیچارہ کرے کیا؟ ارے اتنے اسپیڈ بریکر لگا رکھے ہیں مدینے جانے کے لیے کہ بس وہ ان کو فلان کر۔ بے باک آدمی تو یوں ایک ہی جمپ مارتا ہے اور جا کے ایئرپورٹ پہ گرتا ہے، لیکن یار جو مطلب حساس ہوگا، جو یہ چاہتا ہو کہ میں قدم بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے یہ دیکھ لوں کہ اس میرے قدم اٹھانے سے رب راضی ہوگا یا ناراض، یا میں کیا کروں، مطلب اتنے اسپیڈ بریکر لگے ہوئے سوچتا ہوں تو میں ایک دم پیچھے ہٹنے لگتا ہوں کہ میں کروں کیا، کیسے کروں۔ دیکھیں اب یہ فارم پورا پڑھے، صحیح بات ہے کہ میرے ایسا موٹی عقل والا اس کو بھی یہ اصطلاحیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ باقاعدہ میں لکھا، پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ میرے خیال میں یہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں نا، ان میں 1% تو کیا فی 1000 کیا تو فی لاکھ اگر کسی کو پلے پڑ جاتا اتفاق سے، وہ اتنی وہ ہائی کیٹیگری، اس کی وہ ہائی کوالٹی، وہ پڑھا لکھا ہو، اس کو پلے پڑ جاتا ہو، پڑ جاتا ہو، تو یہ قسمیں اور یہ وعدے اور یہ سب ہٹا دیے جائے۔ کاش کوئی تو مطلب ایسے گورنمنٹ کے ادارے میں خوف خدا والا میری درد بھری باتیں سنتا ہوگا۔ میرا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں تو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا ہارڈ مت دیں گو۔ یہ بیچارے بھرتے ہیں، یہ وعدہ لکھتے ہیں، یہ کاروان والے جو بھر دیتے ہیں، یہ کائے کو اتنے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ یہ بھی ضروری ہوتی ہے، یہ گھر بیٹھے بنا دیتے ہیں، حالانکہ انجیکشن کھانا ہوتا ہے، ویکسین کے قطرے منہ میں ڈالنے ہوتے ہیں، یہ سب کروا کر آفیشلی سرٹیفکیٹ لینی پڑتی ہے۔ اب شاید سختی ہو گئی ہے کہ اب یہ بغیر جائے سرٹیفکیٹ نہیں ملتی نا، نہیں مل جاتی، اب بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ جو کاروان والے ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ڈاکٹر بھی بندھا ہوا ہوتا ہے ان کا، ڈاکٹر سائن بھی کر دیتا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، حرام خور ہے۔ یہ کیوں ایسا حرام کھاتا ہے؟ یہ جھوٹی سائن کر کے اس کو پتا ہے کہ یہ ٹریول ایجنٹ لایا، یہ سب جعلی ہے، تو پھر کیوں لیتا ہے؟ تو یہ سارے گناہ کے کام مل جل کے، یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایک دوسرے کو پکڑ کے سب یہ معاذ اللہ جہنم کی آگ میں ڈبکیاں لگانے پر تلے ہوئے۔ ایسا کیوں کرتے ہو یار؟ بھوکے نہیں مرو گے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، جب تک وہ زندہ رکھے گا وہ روزی خود عنایت فرمائے گا، اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ حرام کیوں ڈالتے ہو اپنے بچوں کے پیٹ میں؟ بالکل آپ کاروان نہیں چلا سکتے، کوئی بات نہیں، اچھا آپ کو 100 حاجی لے جانے ہیں، 100 مت لے جاؤ، 2 لے جاؤ، سچے لے جاؤ، سولid، اور اس کے پیچھے کام کرو بالکل جو 100% شریعت کے مطابق ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔